میں اکیلا تھا تو میں تمہیں دنیا میں بھیج کر جو ہے وہ اپنے سیکورٹی گارڈ لگاؤں تاکہ یہ سارے مل کر میری حفاظت کریں۔ فرمایا کہ نہیں، میں نے تمہیں اس لیے پیدا کیا کہ میرے بندے تم دنیا میں جا کر میری ہی عبادت کرتے رہو اور میرے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت پہ عمل کرتے رہو۔ اور فرمایا میں تمہارا وہ اللہ ہوں کہ للہ ملک السماوات والارض، کہ میں آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہوں اور تنہا بادشاہ ہوں، اور ایسا بادشاہ ہوں کہ لا یستعین بالشیء، مجھے کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے، ولا ینفعہ شیء، مجھے کسی نفع کی بھی ضرورت نہیں ہے، ولا یضرہ شیء، کوئی چیز مجھے نقصان بھی نہیں دے سکتی، ولا یحتاج الی شیء، کوئی چیز جس کا میں محتاج ہوں میں محتاج بھی نہیں ہوں، ہر چیز سے پاک اور بے نیاز ہوں۔ جس میرے بندوں نے میری عبادت کر کے زندگی گزاری، میں اس اپنے بندے کو یہ خوشخبری سنا رہا ہوں کہ وہ میرے نبی کی محبت اور غلامی میں آ کر جنت الفردوس میں داخل ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، جناب محمد الرسول اللہ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، اس جیسا نبی اور رسول دنیا میں نہ آیا ہے نہ آئے گا۔ وہ نبی ادھر حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ہیں، موسیٰ علیہ السلام ہیں، سارے پیغمبر ہیں، لیکن اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا یا موسیٰ، اے موسیٰ کوہ طور پہ آؤ، بھاگ کر آئے، پیچھے نہیں دیکھا، ادھر ادھر نہیں دیکھا، بھاگ کر آئے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ تمہاری قوم کا کیا حال ہے؟ وہ کہاں گئی؟ فرمایا وہ تو پیچھے چھوڑ کر آیا ہوں۔ فرمایا اتنی جلدی بھاگ کر کیوں آئے تھے؟ فرمایا میں اس لیے بھاگ کر آیا ہوں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو اللہ نے اپنے نبی کو کہا، فرمایا کہ اے میرے نبی، اے میرے پیغمبر، اے میرے رسول، میں نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنا قرب حاصل کرنے کے لیے، دینے کے لیے، اس کو عظمت بڑھانے کے لیے میں نے کوہ طور پہ بلایا۔ میرے نبی میں نے آپ کو نہیں بلانا، میں نے آپ کو بھگانا نہیں ہے، آپ جہاں بیٹھے ہیں وہی بیٹھے رہیں۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میں اے میرے پیغمبر میں آپ کو اتنا دوں گا کہ محبوب تو خود بھی راضی ہو جائے۔ وہاں موسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں اور یہاں بیٹھے ہوئے کو اتنی عظمت مل رہی ہے، تو یہ نبی ہے۔ اور اس نبی کے ماننے والے حضرت ابو ریحانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، دین کی اشاعت کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ امت تک پہنچانے کے لیے لمبا سفر کیا، عرب کی سرزمین چھوڑ کر افریقہ کے جنگلوں میں پہنچے، اور جناب اتنا لمبا کون سا بھی، ایک ہفتہ، 2 ہفتے، 1 مہینہ، 1 سال نہیں، سینکڑوں سال جناب تاریخ کی کتابوں میں لمبا عرصہ واپس آئے، گھر میں بچوں کو بھی نہیں ملے، بیوی کو بھی نہیں سلام۔ 1 دن کے بعد بھی کوئی گھر میں آتا تو کم از کم سلام تو کرتا ہے کہ میں 1 دن کے بعد گھر میں آؤں۔ اتنا لمبا عرصہ لگانے کے بعد گھر میں آئے، سلام نہیں کیا، آتے ہوئے رات کا وقت ہے اور مصلی بچھا کر نماز پڑھنی شروع کیا۔ بیوی دیکھ رہی ہے کہ یہ کیسا اللہ کا نیک بندہ ہے، عظیم نبی پاک صاحب کا کلمہ پڑھا ہے، کیا میرے نبی کی زندگی میں یہ نہیں ہے کہ کوئی سفر سے واپس آئے تو کسی کو سلام کر دے؟ میں انتظار میں بیٹھی، اتنے لمبے عرصے کے بعد کم از کم پہلے بچوں کو ملتا، سلام کرتا، بیوی کو ملتا، پھر نماز پڑھ دو۔ میں نے روکا تو نہیں ہے، نماز پڑھی، اتنی لمبی رکعت پڑھ لی کہ فجر کی اذان شروع ہو۔ فجر کی اذان، سلام پھیرا، بیوی نے کہا اللہ کے بندے یہ کیسی دین کی دعوت دے رہے ہیں؟ کلمہ پڑھ لیا ہے، نبی کی جناب دین کو اور کلمے کو امت تک پہنچانے کے لیے وہاں پہنچے اور اتنے لمبے عرصے کے بعد سلام نہیں کیا، نماز۔ اور میں کیا کرتا، میں نے لمبی قرات نہیں کی، اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ میں دین کی اشاعت امت تک پہنچا کر تھکا ہارا آیا، اپنی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے مصلی بچھا کر نماز پڑھی، تو جیسے میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا، اس قرآن کی برکت سے اللہ نے میرے سامنے جنت کے نظارے کر دیے۔ میں تو جنت کی نعمتوں کو دیکھ رہا تھا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا تو کہاں ہے اور میں کہاں۔ سبحان اللہ، اس کو جواب اللہ نے اپنے نبی کو اور اپنے نبی کے صحابہ کیا عظمت ادا فرمائی ہے کہ اتنے لمبے سفر کرنے کے بعد بھی گھر میں آتے ہوئے اپنے گھر والوں کو سلام نہیں کر رہے، میرے نبی کے کلمے کی فکر ہے، میرے نبی کی سنت کی فکر ہے، سیرت کی فکر ہے کہ یہ امت تک پہنچ جائے، یہ دین امت تک پہنچ جائے، یہ اسلام امت تک پہنچ جائے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے
جو ہے وہ کلمہ امت تک پہنچ جائے، سارے لوگ ہدایت کے راستے پر چلے۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ قرآن فرما رہا ہے کہ کیا وہ وقت یاد ہے تمہیں جب تمہارا اس دنیا میں وجود ہی نہیں تھا؟ تو کس ذات نے تمہیں عدم سے وجود بخشا؟ اس رب کو تم بھلا کر بیٹھ گئے جو تمہیں تمہاری ماں کے پیٹوں میں 6 7 8 مراحل سے گزار کر تمہیں ماں کی پیٹ سے نکال کر اپنے نبی کا امتی بنا دیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنا دیا۔ اس رب کو تم بھول گئے ہو؟ اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بھلا کر بیٹھے جو نبی میں نے آپ کو عطا فرمایا، جو نبی میں نے اس امت کو دیا، اس کے طریقے کو بھلا کر بیٹھ گئے۔ یہ میرے بھائیوں، وہ آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ دین کی اشاعت کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑ کر علوم نبویت کو حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ آپ اپنا مقام سمجھیں، آپ اپنے گریبانوں میں جھانکیں کہ اللہ نے ہمیں کتنی بڑی عظمتوں سے نوازا ہے کہ ہم لمبے لمبے سفر طے کر کے یہاں اپنے گھروں اپنے جو ہے ان دینی اداروں کے اندر آئے، ماؤں کو چھوڑا، باپ کو چھوڑا، بہنوں کو چھوڑا، بچوں کو چھوڑا، رشتہ داروں کو چھوڑا، علاقے کو چھوڑا، سب کچھ چھوڑ کے قرآن پڑھنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل اور احسان نہیں ہے کیا؟ لوگ بازاروں میں پھر رہے ہیں، لوگ دنیا کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، اور اللہ نے آپ کو اپنے نبی کا امتی بنا کر یہاں بھیج دیا۔ دینی اداروں کے اندر جاؤ، میرے نبی کی حدیث کو پڑھو۔ ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ تعالی عنہ قرآن کے اوراق کو سی رہے ہیں۔ اللہ کے نیک ولی بزرگ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ بسا اوقات 15 دن تک وہ کچھ نہیں کھاتے تھے، کچھ نہیں پیتے تھے، اور پھر بھوکے اور پیاسے رہ کر کسی سے سوال نہیں کرتے تھے کہ بھائی مجھے دے تو دو، نہیں، جو اللہ کے لیے مل گیا وہ کھا لیا، نہیں تو کسی سے مانگتے نہیں تھے۔ اکثر ان کی زندگی میں ان کی خوراک ریت اور مٹی ہوا کرتی تھی، ریت اور مٹی کھا کر اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ وہ اللہ کا نیک بندہ ابراہیم بن ادہم دریا کے کنارے، دریائے دجلہ، وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، دونوں ٹانگیں پاؤں کے نیچے ہیں، اوپر کنارے پر بیٹھے ہیں، اوراق کو سی رہے ہیں، اور سوئی اچانک ہاتھ سے گری اور دریا کے اندر گر گئی، اور فوراً اسی دریا میں اترے، غسل کیا، وضو کیا، باہر نکلے، دریا کے کنارے پر مصلی بچھایا اور 2 رکعت نماز پڑھ کے فقط ایک لفظ کہہ رہے ہیں، اے اللہ تجھے پتہ تھا کہ میں کوئی کپڑا نہیں سی رہا تھا، میں کوئی اور چیز کوئی نہیں سی رہا تھا، میں وہ کتاب سی رہا تھا تو تو نے اپنے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، میں وہ سی رہا تھا، مجھے سوئی کی ضرورت ہے، میرے پاس سوئی نہیں ہے، میں کہاں سے اس سوئی کو اٹھاؤں؟ اتنا لفظ کہا ہے، دعا سے فارغ ہوئے، اسی جگہ پر بیٹھے جیسے پہلے تھے، تو دیکھا دریا سے 10 مچھلیوں نے اپنا منہ باہر نکالا ہوا ہے، کسی کے منہ میں سونے کی سوئی ہے، کسی مچھلی کے میں ہیرے کی سوئی ہے، جواہرات کی سوئی ہے۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم بن ادہم تو نے ساری زندگی میری محبت اور میری غلامی میں رہ کر زندگی گزاری ہے، تو نے مجھے پکارا، میری رحمت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ آج میں اپنے بندے کو ایسے چھوڑ دوں، تو نے ایک لفظ بولا ہے، تو نے تو سوئی مانگی ہے، میں نے 10 مچھلیوں کو باہر نکال دیا، تیری مرضی ہے سونے کی موئی پہ سوئی لے لے، تیری مرضی ہے ہیرے کی لے لے، تیری مرضی ہے جواہرات کی لے لے، تیری مرضی ہے چاندی کی لے لے، اس لیے کہ جو میرا بندہ میرا بن جاتا ہے پوری کائنات ہر قسم کی مخلوق میں اس کے تابع کر دیتا ہے۔ آج ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں؟ قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہو رہی، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہو رہی، تسبیحات بھی پڑھ رہے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہو رہی، آخر کیا وجہ؟ کچھ تو ہماری زندگی میں کچھ نہ کچھ تو نقصان ہے نا، کمی ہے کہ آخر کیا ہے؟ انہوں نے کیسی زندگی گزاری ہے کہ رکعت پڑھنے کے بعد ایک لفظ کہا ہے اور 10 مچھلیوں نے اپنا منہ باہر نکال دیا۔ میرے بھائیوں، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام امت تک پہنچایا ہے، یہ پیغام اپنے سینوں میں محفوظ کریں گے، یہ دین حاصل ہوگا، یہ دین ہمارے سینوں میں محفوظ ہوگا۔ انہوں نے زندگی ان مجالس میں بیٹھ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو پڑھ کر اس پر عمل کر کے دکھایا تھا، تو جیسے ہی وہ دعائیں مانگتے تھے اللہ کے عرش کو ہلا کر رکھ دیتے۔ آج ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی؟ ہم تو حرام کھا رہے ہیں، ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہو رہی کہ ایک قدم بہ قدم جھوٹ بول رہے ہیں؟ تو دعائیں اللہ کیسے قبول کرے؟ اللہ اس کے رسول کے محبت میں، اللہ اس کے رسول کی غلامی میں زندگی گزارو۔ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے نیک ولی گزرے ہیں،
بہت اللہ کے بزرگ گزرے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہیں جنت میں جگہ ہی اس لیے ملی ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں اپنی ماں کی خدمت کی، اپنی ماں کی خدمت سے انہیں جنت ملی ہے۔ اتنے نیک ولی اور درویش بیچارے سیدھے سادے کہ گلیوں میں جو آوارہ، آج کل آپ جاؤ تو گلیوں میں آوارہ لڑکے پھر رہے ہوتے ہیں، کوئی بھی کوئی بیچارہ نیک متقی ولی بزرگ گزرے تو اس کا مذاق بناتے، تو یہ بیچارے وہاں سے گزر رہے تھے تو لڑکوں نے ان کو پتھر مارا۔ اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ نے بددعا نہیں کی، برا بھلا نہیں کہا، گالی نہیں نکالی، توجہ فرمایا کہ وہ لڑکوں کم از کم چھوٹے پتھر تو اٹھا کر مارو تاکہ میری پاکیزگی میں بھی خلل نہ آئے اور میری نماز میں بھی خلل نہ آئے۔ بڑے بڑے کیوں مار رہے ہیں؟ چھوٹے پتھر تو اٹھا کے مجھے مارو۔ وہ اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ، توجہ، کہ جس کے بارے میں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ ارشاد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کے طور پر فرمایا کہ اے فاروق اعظم، دنیا میں اللہ کے وہ نیک بندے بھی ایسے ہوں گے جو اپنی عبادت اور تقوی کے اعتبار سے امید ہے کہ ان کا محاسبہ نہ ہو، وہ یقیناً جنت میں جائیں گے، لیکن ان لوگوں کا جنت میں جانا بھی حضرت اویس قرنی رحمہ اللہ تعالی عنہ کی شفاعت اور سفارش سے ہوگا۔ بلند آواز سے سبحان اللہ تو کہہ دو، کہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو طالبات سوئے ہوئے ہیں، ان کو پتہ چلے کہ جمعہ ہو رہا ہے، سبحان اللہ کہو بلند آواز سے۔ کیا فرمایا کہ یہ اویس قرنی جو ہیں نیک اللہ کے ولی بھی جو ہوں گے وہ بھی ان کی سفارش سے جنت میں داخل ہیں۔ کیا کمال تھا انہوں نے حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ نے کون سی زندگی گزاری، کیا کرتے رہے کہ اللہ رب العزت نے اتنا بڑا مقام حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرما دیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد کے بازاروں میں جا رہے ہیں، بصرہ کے بازاروں میں، کوفہ کے بازاروں میں، دنیا کو دیکھ رہے ہیں، جو دیکھ رہے ہیں۔ کسی نے کہا کہ حضرت فاروق اعظم آپ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، دنیا کو دیکھ رہے ہیں؟ فرمایا نہیں، فاروق اعظم وہ ہے جو بازاروں سے گزرتا ہے، بازاروں کا خریدار نہیں ہوا۔ توجہ تو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ادھر دیکھو بھائی، بازاروں میں گزرتا ہے، بازاروں کا خریدار نہیں ہے، یہ دنیا کو دیکھتا ہے، دنیا کا خریدار نہیں ہے۔ پھر تاریخ نے بتایا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا سے ایسا تعلق توڑا کہ اللہ نے شہر مدائن کے جتنے بھی خزانے تھے، چاہے دولت ہے، چاہے ہیرے ہیں، جواہرات ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، درہم اور دینار ہے، سارا شہر مدائن کے خزانے فاروق اعظم کے قدموں میں لٹا دیے۔ فاروق اعظم نے وہ مال اپنے پاس نہیں رکھا، سارے غریبوں میں تقسیم کر دیا۔ وہ فاروق اعظم تھے، دنیا سے بے رغبتی ہوئی ہے۔ الشام بن عبد الملک بادشاہ ہے، کہاں کا؟ ملک شام کا، ان کے ساتھ وہ بیت اللہ کا طواف کر رہا، ان کے ساتھ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے حضرت سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ بھی طواف کر رہے ہیں۔ تو طواف کے دوران بادشاہ نے کہا، شام بن عبد الملک نے کہا، سالم بن عبداللہ دنیا کی کوئی حاجت تمہیں ہے؟ طواف کے دوران اللہ کا گھر سامنے ہے، دنیا کی کوئی حاجت ہے تمہیں؟ سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ شام بادشاہ اپنی جگہ پر خاموش ہو جا، اللہ کے گھر میں رہ کر بھی مجھ سے دنیا کا سوال کر رہا ہے۔ ایک غلام، ایک رعایا کا فرد بادشاہ کو کہہ رہا ہے کہ طواف کے دوران بھی تو اللہ کو چھوڑ کر مجھے دنیا کی طرف راغب کر رہا ہے، خاموش ہو جا۔ طواف مکمل ہوا، مسجد سے باہر نکلے، وہاں ہے کہ اب بولو تو کیا کہہ رہا تھا؟ تو شام نے کہا دنیا کی کوئی حاجت ہے؟ کیا زبردست انہوں نے جواب دیا، توجہ کے ساتھ سننا۔ سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا، او بادشاہ وقت، میں نے دنیا بنانے والوں سے یا دنیا بنانے والے سے میں نے دنیا حاصل نہیں کی، جو خود دنیا کا محتاج ہے، میں اس سے کیا دنیا؟ دنیا بنانے والا کون ہے؟ بولو، کائنات کو چلانے والا کون ہے؟ تو اس نے یہ دنیا پوری کائنات میں پھیلائی ہے، میں نے اس سے دنیا نہیں لی، میں تجھ سے کیسے دنیا طلب؟ میں نے تجھ سے دنیا حاصل نہیں کرنی۔ وہ حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا اور اس سے متاثر ہوا، بادشاہت کو چھوڑ کر عبادت خانے میں جا کر ساری زندگی مصلی پہ بیٹھ کر اللہ اس کے رسول کی عبادت میں لگا۔ آج ہم کتنے بیان سنتے ہیں، کتنے جمعے پڑھتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے بات سن کر اس پر عمل کیا؟ وہ لوگ تھے ایک ایک مجلس میں ایک لفظ سنتے تھے، عملی نمونہ بن کر انہیں بتاتے تھے۔
کہ ہم نے یہ بات سنی اس پہ عمل کر کے دکھا رہے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ غوث الاعظم، ان کے پاس ایک بادشاہ آیا، خلیفہ معتصم باللہ، بعض کہتے ہیں خلیفہ مستنجد باللہ تھا، یہ بادشاہ تھا، ان کا نام تھا۔ وہ آیا اور 10 تھیلیاں جو ہے اس کے پاس اشرفیاں وہ ہاتھ میں لے کر آیا، یوں لہرا رہا تھا اور بیٹھ گیا۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ فرمایا کس لیے آئے ہو؟ فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو حاصل کرنے کے لیے آپ کے پاس آیا۔ کس کے دین کو حاصل کرنے کے لیے؟ سارے بولو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو حاصل کرنے کے لیے۔ اچھا، فرمایا کہ وہ دین بھی میں نے حاصل کرنا ہے، یہ 10 اشرفیاں جو دولت سے بھری ہوئی ہیں یہ میں آپ کی خدمت میں دے رہا ہوں۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اسے لٹا دو، میں دنیا سے محبت نہیں کرتا، میں دولت سے محبت نہیں کرتا، میرے دل میں فقط اللہ اس کے رسول کی محبت ہے اور کسی چیز کی محبت نہیں۔ فرمایا حضرت میرے ساتھ خدام آئے ہیں، غلام آئے ہیں، آپ انکار کر دو گے تو میری بےزتی ہے، کچھ تو لے لو۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان 10 ہتھیلیوں میں 2 تھیلیوں کو اٹھایا، ایک کو دائیں ہاتھ میں لیا، ایک کو بائیں ہاتھ میں لیا، اور دونوں کو یوں زور سے جیسے دبایا تو مورخین لکھتے ہیں ان تھیلیوں کے اندر سے، اس اشرفیوں کے اندر سے خون ٹپکنے لگا، خون ٹپک رہا ہے۔ بادشاہ یہ منظر دیکھ کر خوف زدہ ہوا اور اس حالت میں وہ بے ہوش ہو کے گر پڑا۔ یہ تھیلیاں ہیں، اشرفی ہیں، دولت، اس کے اندر سے خون کیسے نکل رہا ہے؟ ہوش میں آئے